اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، تاریخ بدلنے کو تیار، چین کے بعد پاکستان اور روس کی دوستی بھی نئی بلندیوں پر۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے وزیر اعظم عمران خان سے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو کون سا بڑا اعزاز ملنے والا ہے؟ پاکستان، روس اور چین کا بلاک مغرب کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ ناظرین، یہاں سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی چین کی طرح روس یوکرین جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ کیا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں خرابی پاکستان کو نئی مشکل میں ڈال دے گی؟ حالات کس جانب جائیں گے؟ یہ سب ہم آج کی اس انتہائی سنسنی خیز ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں، جبکہ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ عمران خان سے قبل پاکستان کی کس شخصیت نے روس کا دورہ کیا تھا، جبکہ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ روس اور پاکستان کے مابین کون سے اہم معاہدے ہونے جا رہے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل اردو دنیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں۔ ناظرین، موجودہ مشکل حالات میں کوئی اچھی خبر مل جائے تو وہ کسی غنیمت سے کم نہیں۔ یہاں بھی ایک ایسی ہی اچھی اور زبردست خبر ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ تو خبر یہ ہے کہ روس اور پاکستان کی دوستی طویل عرصے بعد نئی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن، جو کہ موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے ایک اچھے دوست سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے عمران خان سے اپنی دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ پوٹن کی خصوصی دعوت پر وزیر اعظم عمران خان رواں ماہ کے آخر میں روس کا دورہ کریں گے، جو 23 برس کے بعد پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کا ماسکو کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا۔ اور اس دورے کا شیڈول بھی سامنے آ گیا ہے۔ شیڈول کے مطابق وزیر اعظم عمران خان 24 فروری کو روس کا تاریخی دورہ کریں گے اور ان کا دورہ روس 2 روز پر مشتمل ہوگا۔ دورے کے دوران ریلوے صنعت و پیداوار، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں معاہدے کیے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ وزیر تجارت معید یوسف بھی عمران خان کے ہمراہ جائیں گے۔ دورے کے دوران ریلوے صنعت و پیداوار، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں معاہدے ہوں گے۔ وزیر اعظم دورہ روس میں صدر پوٹن کو دورہ پاکستان کی دعوت کا ادا کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دورہ میں نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن سمیت مختلف امور پر بات کریں گے۔ پاکستان دفاع، سلامتی، تجارت اور توانائی میں روس سے تعاون کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ اس سے قبل پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر روس کا ایسے وقت میں دورہ کریں گے جب اسلام آباد اور ماسکو کے تعلقات میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمران خان 23 سال میں روس کا دورہ کرنے والے پہلے پاکستانی وزیر اعظم ہوں گے۔ اس سے قبل پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے 1999 میں روس کا دورہ کیا تھا، جبکہ سابق صدر پرویز مشرف نے 2003 میں اور سابق صدر آصف زرداری نے 2011 میں روس کا سرکاری دورہ کیا تھا۔ ناظرین، بعض عالمی مبصرین بیجنگ کے دورے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ماسکو کو خاص اہمیت دے رہے ہیں۔ عمران خان نے ایک ایسے وقت میں بیجنگ کا دورہ کیا تھا جب امریکہ سمیت کئی مغربی ممالک نے ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب کا سفارتی بائیکاٹ کیا تھا، جبکہ عمران خان کے حالیہ دورہ چین کے بعد رواں ماہ روس کے دورے پر جانے کے اعلان کے بعد اب یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ پاکستان شاید چین کے بلاک میں شامل ہو رہا ہے۔ یوں تو پاکستان کئی مواقع پر واضح کر چکا ہے کہ وہ کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا اور امریکہ ہو یا چین، سب ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھے گا۔ البتہ حالیہ پیش رفت کے بعد بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ اسلام آباد کی بیجنگ اور ماسکو کے ساتھ قربتیں بڑھ رہی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم ایک ایسے وقت میں روس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں جب یوکرین کے معاملے پر مغربی ممالک کے ساتھ روس کے تعلقات میں تناؤ ہے اور صورتحال کسی بھی وقت جنگ کی طرف جا سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہم آپ کو دیتے چلیں کہ ماسکو میں پاکستان کے سابق سفیر شاہد امین کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک ایسے وقت میں روس کا دورہ کرنا محض اتفاق ہے، کیونکہ ان کے بقول یوکرین کے معاملے پر پاکستان نے غیر جانبدار پوزیشن اختیار کر رکھی ہے۔ لیکن شاہد امین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور روس کے تعلقات کتنی جلدی مزید بہتر ہو سکتے ہیں، اس کا انحصار ان کے بقول ماسکو پر ہوگا۔ شاہد امین کا کہنا ہے کہ روس اور بھارت کے بہت اچھے تعلقات کے باوجود اگر روس پاکستان میں دلچسپی لے رہا ہے تو یہ خوش آئند ہے۔ ناظرین، عالمی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان چین، روس اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن رکھنا چاہے گا۔ گزشتہ کئی برسوں سے اسلام آباد ماسکو کے ساتھ پائیدار تعلقات استوار کرنے کی کوشاں ہیں، جبکہ چین کے ساتھ پہلے ہی پاکستان کے تعلقات ٹھوس بنیادوں پر استوار ہیں۔ عالمی مبصرین کے مطابق حالیہ برسوں میں پاکستان کا رجحان چین کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کا ذمہ دار امریکہ ہے، کیونکہ واشنگٹن نے اسلام آباد کی طرف سے اس طرح توجہ نہیں دی جس کی اسلام آباد کو توقع تھی۔ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آئی ہے۔ امریکہ اب بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس کا اسی طرح ساتھ دے جس طرح انسداد دہشت گردی کی جنگ کے دوران دیا تھا۔
लेकिन शायद अब ऐसा मुमकिन न हो। मुबस्सिरीन का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के दौरे चीन और अवामा दौरे मास्को से पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात में कोई स्ट्रेटेजिक तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान आलमी सतह पर बड़े ममालिक के दरमियान तनाव में फरीक नहीं बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरे चीन से कबल अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। उनके बकौल अमरीका ने पाकिस्तान के नामजद सफीर मसूद खान की सिफारती इसनाद भी कबूल कर ली हैं, जिससे ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। नाज़रीन, अगर माजी की बात की जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की तारीख बहुत तवील है। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के बाद सर्द जंग के दिनों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। पाकिस्तान ने इस अरसे में अमेरिका का साथ दिया और अफगान मुजाहमती धड़ों की गोरीला जंग में मदद की। 90 की दहाई में रूस ने मुतअद्दिद बार पाकिस्तान पर जंगजुओं को सपोर्ट करने का इल्जाम भी आयद किया, जिसे पाकिस्तान मुस्तरद करता आया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने 1999 में रूस का दौरा किया था, मगर ये दौरा भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बेहतरी ना ला सका। अलबत्ता 2007 में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में एक अहम मोड़ तब आया जब रूस के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरे पर आए। ये किसी भी रूसी वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान का पहला दौरा था। इसके जवाब में 2011 में इस वक्त के पाकिस्तानी सदर आसिफ अली ज़रदारी ने रूस का दौरा किया और अपने रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। ताहम सदर पुतिन का अक्टूबर 2012 में पाकिस्तान का होने वाला दौरा नामालूम वजूहात की बिना पर मनसूख कर दिया गया। इसके कुछ माह बाद रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने पाकिस्तान का अहम दौरा किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान रूस के ताल्लुकात में आहिस्ता आहिस्ता मजीद बेहतरी आ रही है। 2014 में रूसी वज़ीर दिफा ने पाकिस्तान का दौरा किया, जो कि अहम मोड़ साबित हुआ। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान चंद दिफाई मुआहदे भी हुए, जिनमें रूस की जानिब से पाकिस्तान को 20 Mi-35 हेलीकॉप्टर और रूसी साख्ता JF-70 तैयारों के इंजनों की फरहमी शामिल है। इमरान खान के इक़्तिदार में आने के बाद रूस ने पाकिस्तान में खासी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, और यही वजह है कि मौजूदा दौर में रूस और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल गुज़िश्ता रूसी वज़ीर ख़ारजा का 9 साल बाद होने वाला दौरा पाकिस्तान था। सितंबर 2021 में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने पाकिस्तान का दौरा किया था और दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी अमूर पर वसी पैमाने पर बातचीत की थी। गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक ने रूस की तरफ से किए जाने वाले फ्लैगशिप पाइपलाइन मंसूबे के लिए एक तरमीम शुदा बैनुल हुकूमती मुआहदे पर बाज़ाब्ता तौर पर दस्तखत किए थे, जो पाकिस्तान के सूबा पंजाब को कराची के साथ मिला देगा। इस मंसूबे को पहले नॉर्थ साउथ पाइपलाइन के नाम से जाना जाता था और अब इसे पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों से दरामद शुदा माया कुदरती गैस पंजाब के सनती इलाकों तक पहुंचाएगा। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।